میں دعوت خطاب دے رہا ہوں شہنشاہ خطابت، مجاہد اسلام، عاشق رسول جناب صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب کو میں ان کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں نورانی وجدانی کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ جناب قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب۔ للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له۔ ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب اجسادنا طبيب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک لنا۔ غالباً آج 3 سال کے یا 4 سال کے وقفہ سے آپ کے شہر قصور میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم بھائی احمد صاحب نے کافی وقت پہلے آج کے اس پروگرام کے لیے پابند کیا۔ اگرچہ آج تیسرا دن ہے، میری طبیعت خراب ہوئی، لیکن میں کوشش کی کہ میں وعدے کے مطابق پہنچ جاؤں۔ اللہ رب العزت نے ہمت دی، میں حاضر ہو گیا، آپ تشریف لے آئے۔ اللہ میری حاضری یا آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً مجھ سے قبل سنانے والوں نے اپنے مخصوص انداز میں، مسحور کن آواز میں، آسن انداز میں بہت کچھ سنایا ہوگا، اور آپ بھی دل جمی کے ساتھ اور پیار سے
اب تک بہت کچھ سن چکے. میں بھی چند ٹوٹے پھوٹے لفظ، بکھری ہوئی باتیں آپ کے سامنے رکھنے چلا ہوں. علماء کرام کے کچھ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، اور میری اس جانب سٹیج پر پاکستان علماء کونسل کے رہنما جناب مولانا قاری محمد عبداللہ رشیدی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور علماء کے چہرے بھی میں دیکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت علماء کرام کی سرپرستی میں مجھ جیسے طالب علم کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، فی الحال میں نے آپ کو کیا کہنا ہے کہ آپ بولیے گا. میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میں کچھ بولنے لگ جاؤں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے. اللہ احد ہے، کوئی مانے تب بھی احد ہے، کوئی نہ مانے تب بھی احد ہے. کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے. غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. بیمار میں ہوں لیکن چاہ یہ رہا ہوں کہ آپ صحت مند ہی رہیں. آمین کہہ دو، آپ کو دعا دے رہا ہوں. اب بندہ بیمار ہو نا تو چہرہ یوں اترا ہوا ہوتا ہے جس طرح میرا اترا ہوا ہے، اور بندہ حساس بشاش ہو تو چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے جیسے ماشاءاللہ آپ کا مسکرا رہا. بس دو بندے مجھے ایسے نظر آئے ہیں جن کا چہرہ بڑا ایسے سا ہے، پتہ نہیں وہ مجھ سے زیادہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے. غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. شرکت سمجھتے ہیں جی؟ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں یوں بھی ہوا کہ میں کسی پروگرام والے کو کہا کہ یار میں پروگرام پہ نہیں آ سکتا، کچھ میرا یہ بشری تقاضا ہے اس وجہ سے. تو مجھے اس نے جواب دیا، قاضی صاحب تسی کہہ رہے ہو میں نہیں آ سکتا، اسی شریکاں والے ہیں. بولی میری بات سمجھ آئی؟ اسی شریکاں والے ہیں، سانو لوکی تانا مارن گے، تو اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. اب میرے ارد گرد بچے بیٹھے ہیں اور بڑے پیچھے چہرہ چھپا کے بیٹھے ہیں، باتیں میں نے ان سے کرنی ہیں. چلو کوئی بات نہیں، ہوا میں ہی ڈورے پھینک دیتے ہیں. تو اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، اور زیادہ سمجھ نہ آئے تو کسی دن بیوی کو جا کے کہیے گا دوسری لے آؤں جی، پوچھئے گا اس سے، وہ کہے گی میں محل میں رہتی ہوں نا، محل سے اٹھا جھونپڑی میں بٹھا دے. وہ برداشت ہے، شریک برداشت نہیں. شریک برداشت، تو اپنا شریک برداشت نہ کرے. تیری بیگم سوکن برداشت نہ کرے،
کیا سمجھ رکھا ہے اس کی غیرت کو؟ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ تھوڑی سی کوشش کرو تاکہ مجھے اللہ کرے تقریر آ جائے، آپ کو ایسا ماحول بناؤ۔ ہم لفظ بعض بولتے ہیں، ارادہ تو میرا یہ ہے کہ میں بڑی تھوڑی سی تقریر کروں، کوئی ٹس مس نہیں ہو رہے، کوئی جیسے سپیکر ویسے مجمع، جیسے باہر بارش کی وجہ سے ٹھنڈ بنی ہوئی ہے، اندر آپ کے مزاج کی ٹھنڈ بنی ہوئی ہے۔ ہم بعض لفظ بولتے ہیں لیکن وہ بس زبان سے بولتے ہی ہیں، وہ سینے میں نہیں ہوتے۔ میں جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں سفید ریشے میں، ان کی توجہ کا سہارا لے کے کوئی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ میں پہنچا سکوں۔ اور عموماً میں کہا کرتا ہوں، ایک بات میری یاد رکھیے گا، عموماً میں کہا کرتا ہوں کہ فضائل ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی بیان کرتے ہیں، فضائل، مسائل علماء بیان کرتے ہیں، وسائل ہمارے ہاں ویسے ہی کم ہوتے ہیں۔ میں طالب علم ہوں، میں عقیدے بیان کرنے کا عادی، اب بس اس لیے میری باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ دیجئے گا۔ ہم لفظ بولتے ہیں لیکن وہ بس بولتے ہی ہیں، وہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم بولتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، مسجد کی فضاؤں سے آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ آپ نماز میں آتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، پھر ہاتھ نیچے رکھ کے بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، ہر دفعہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے رہتے اللہ اکبر، کبھی ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، کبھی ہاتھ نیچے ہوتے ہیں تب کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ یہ زبان سے ہم بولتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ لفظ بولتے ہیں، آگاہ نہیں ہیں ان سے کہ وہ ہیں کیا، کیا مطلب ہے اس کا بڑا، وہ بڑا ہے، اس کا وجود بڑا ہے، وہ کسی بڑے سے محل میں رہتا ہے، کیا مطلب ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ توجہ ہے؟ اب میں نے اس لیے کہا کہ پہلے آپ سر میں جھومتے رہے ہیں، ادھر سے بھی سر ہوتی رہی اور ادھر بھی آپ بھی جھومتے رہے، گزارا چلتا رہا، ابھی تھوڑی سی توجہ دیں گے مجھے۔ اللہ اکبر کیا مطلب ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ وہ کسی محل میں رہتا ہے، اس کا وجود بڑا ہے، وہ تو کہتا ہے میں زمین و آسمان میں نہیں آ سکتا، بندہ مومن کے دل میں آ جاتا ہوں۔ اکبر کیا مطلب کہ وہ بڑا ہے؟ آئیے یہ جملہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک بزرگ کے دروازے پہ لے جاتا ہوں، جس نے اس کی کبریائی کا اعلان کیا، اس کی ربوبیت کا اعلان کیا، اس کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ اور جب یہ اعلان ہوا تو نہ اچھا لگا حاکم کو، نہ اچھا لگا بادشاہ کو، اس نے کہا جلا دیا جائے، ایک موحد کو جلانے کے لیے، ایک موحد کو جلانے کے لیے میل ہا میل تک آگ جلائی گئی۔ جب اتنی آگ جل گئی، اتنی مقدار میں آگ جل گئی، تو اب کیا کریں؟ کیا طریقہ ہو کہ ابراہیم آگ کے درمیان میں جا کے گرے؟ کابینہ کے ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ پنگوڑا بنایا جائے، جھولا بنایا جائے، اس جھولے میں بٹھایا جائے ابراہیم کو، اس پنگوڑے میں بٹھایا جائے ابراہیم کو۔ جب جھولا عین شباب پر ہو، پنگوڑا عین شباب پر ہو، اس کی رسیاں کاٹ دی جائیں، جھولا آگ کے درمیان میں جا کے گرے گا۔ حضرت ابراہیم کو جب بٹھا دیا گیا، کپڑے اتارے گئے، امامہ اتارا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت ابراہیم کہتے مولا سب کچھ برداشت کر لیتا ہوں لیکن تیری توحید پہ آنچ نہ آئے،
جب جھولا جھلایا گیا، جھولا عین شباب پر تھا، پنگوڑا عین شباب پر تھا، چھونکا آیا، آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ، وعلیکم السلام، تم کون؟ میں جبریل، آپ کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں، ہاں آپ حکم کریں میں آگ کو اپنے پروں پہ اٹھا کے نمرودیوں پہ دے ماروں۔ حضرت ابراہیم خاموش۔ دوسرا جھونکا، آپ کون؟ میں میکائیل، آگ میں ڈالنے لگا، آپ حکم دیں میں می برسا کے ٹھنڈی کر دوں، خاموش۔ اسرافیل، آپ کیوں؟ آپ حکم دیں میں سور پھونک کے بھجا دوں، حضرت ابراہیم خاموش۔ ایک سوال کرتے ہیں فرشتوں سے، خود آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ خود آئے ہو یا اس نے بھیجا؟ ارے یوں ہی تو نہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ معنی کیا ہے اکبر کا، اس کے بڑا ہونے کا؟ خود آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ کہتے ہیں آئے خود ہیں، اس سے پوچھ کر آئے ہیں، فرمایا پھر پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آج آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب جلیل جانے، اگر وہ جلانے پہ آیا ہے میں جلنے کو تیار ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اکبر کا معنی یہ، میں اس جانب نہیں جاتا بات لمبی ہو جائے گی، اکبر کا معنی یہ ہے کہ اس کا حکم بڑا، اس کا حکم بڑا۔ جب آواز آ جائے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، سچ بول، تو یہ وہ کہہ رہا ہے جو بڑا ہے، وہ خود بڑا، اس کا حکم بڑا۔ اب اگر بندہ ہے رب کا تو اپنا سر جھکا دے۔ تو میرا جملہ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کرے حضور کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے، یہ بالکل اسی طرح آمین کہیے جس طرح میں نے یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، لیکن وہ سینوں میں آ جائے کہ اس کا حکم بڑا ہے۔ اسی طرح حضور کی محبت وہ جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں نا، وہ اللہ کرے سینے میں آ جائے، وہ سینے میں آ جائے۔ یہ اس آواز نے ایک بالشت کا سفر طے نہیں کیا، یہ ابھی سینے میں نہیں آئی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، کہتا ہوں کہ جب ہم حضور کے سچے غلام بن جائیں گے، حضور سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، تو ہم غیر اقوام کی غلامی سے نکل آئیں گے۔ یہ حضور کی محبت کیا ہے؟ نماز فرض ہے، جن پہ ہے وہ تو بولیں۔ روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن سنیے جوانوں، خصوصاً جو ارد گرد کی مجالس میں، محفلوں میں، دنیا داری کے میلے ٹھیلوں میں، مختلف بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، میں ان کی توجہ چاہتے ہوئے انہیں بتلانا چاہتا ہوں، اس وقت ہم پر فجر کی نماز نہیں۔ کیوں؟ وقت داخل نہیں ہوا۔ ان دنوں میں روزہ نہیں، کیوں؟ رمضان نہیں۔ آپ کے پاس مال آ گیا، زکوٰۃ نہیں، جب تک 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے۔ اچھا زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی، اچانک سے اربوں روپے آ گئے، اچانک سے بہت سا پیسہ آ گیا، حج نہیں، جب تک
آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا، وہ 10 دنوں کے بعد آئے یا 10 ماہ کے بعد آئے، 2 دنوں کے بعد آئے یا 2 ماہ کے بعد آئے۔ میرا جملہ سمجھ آ گیا؟ اب توجہ رکھنا۔ اب کسی کے پاس ترازو ہے تو میرا وہ جملہ تولے تو پھر بول لے، تولنے کے بعد بول لے۔ نماز فرض ہے وقت آنے پر، روزہ فرض ہے وقت آنے پر، زکوٰۃ فرض ہے وقت اور مال آنے پر، حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر، لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر۔ دیوبندی ذرا ایک دفعہ مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ، اب ذرا بریلوی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ کوئی بات نہیں، میں نے وہ دیکھنا ہے کہ کون کون آیا ہوا ہے، کیا خیال ہے؟ محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے، سانس آنے، سانس آنے۔ جب تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا کلمہ پڑھ کے، اب حضور سے محبت فرض ہے، حضور سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت۔ دوستو توجہ میری جانب رہے، حضور سے محبت فرض ہے۔ اور میں نے اپنا فتویٰ نہیں سنایا، میں نے اپنے ابا جی کا فتویٰ نہیں سنایا، میں نے اپنے مرشد کا فتویٰ نہیں سنایا، میں نے اپنے استاد کا فتویٰ نہیں سنایا، حضور کا فتویٰ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جو اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، یا رسول اللہ اور رشتے بھی گنوائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں گنوانے کیا ہیں؟ والناس سے، ہر انسان سے زیادہ۔ جب تک میں محمد سے محبت نہیں رکھتا وہ مومن نہیں، وہ مومن۔ یہ محبت ہے کیا؟ چلو اسی کی آگے لیے چلتا ہوں۔ ویسے حالت تو کوئی نہیں گفتگو کرنے والی، میں میرے خیال میں جتنی دیر میں آپ کو ٹھیک کروں گا سپیکر خراب ہو جائے گا۔ یہ محبت ہے کیا؟ اچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ محبت کیوں؟ توجہ، ماں باپ انہیں دیکھا ہے محبت، بچوں کو میں نے دیکھا ہے میرے پاس رہتے ہیں، ان سے محبت کرو، بہن بھائیوں سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، والدین سے محبت کرو، لیکن سب سے زیادہ محبت حضور سے۔ یہ سب سے زیادہ کیوں؟ جملہ اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں یوں تھال میں پیش کروں جی؟ یہ سب سے زیادہ کیوں؟ اس لیے اگر والدین کے برابر ہوتی، اگر بہن بھائیوں سے محبت کر حضور سے محبت کر یہ حکم ہوتا، والدین سے محبت کر حضور سے محبت کر یہ حکم ہوتا، بچے سے محبت کر حضور سے محبت کر یہ حکم ہوتا، اپنے عزیزوں سے محبت کر حضور سے محبت کر یہ حکم ہوتا۔ جب محبت برابر ہوتی تو جب حکم آ جاتا حضور کا، دوسری طرف خواہش ہوتی تیرے باپ کی، دوسری طرف خواہش ہوتی تیرے استاد کی، دوسری طرف خواہش ہوتی تیری اولاد کی، اس حکم کے بدلے میں تو چاہتا اب محبت برابر ہے، چاہے حضور کی مانوں، چاہے والدین کی مانوں، چاہے حضور کی مانوں،
چاہے بیوی کی مانوں، چاہے حضور کی مانوں، چاہے اولاد کی مانوں، چاہے حضور کی مانوں، چاہے دوست کی مانوں، چاہے حضور کی مانوں، چاہے استاد کی مانوں، اللہ فرماتے ہیں برابر نہیں، سب سے زیادہ محبت حضور سے کر، اس لیے کہ جب حکم آ جائے گا اس کے سامنے تو برادری کی رسمیں نہ چلا سکے۔ محبت حضور کا آ گیا، محبت حضور کا آ گیا، محبت حضور کا حکم آ گیا، اب برادری کی رسمیں نہیں چلیں گی، والدین کی محبت حضور کی محبت کے سامنے نہیں چلے گی۔ جس دل وچ عشق نبی نہیں ہے او دے بوٹے نو جڑا تو وڈ دے، وہ کملی والے دے نال کرو پیارے نا، چھنڈے عشق نبی دے گڈ دے، وہ پڑھ پڑھ کے درود حضور ہی اتے سینیاں وچوں قدورتاں کٹ دے، وہ نبی حشر وچ کہن فرشتیاں نو اے امتی ہے میرا اینو چھڑ دے۔ کہو ذرا پھر ذرا سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ محبت حضور سے، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت۔ بس 15-20 منٹ مجھے اور برداشت کرو، جانا کہیں نہیں، آخر میں جماعت والوں بیٹھے رہنا، تشکیل کرا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت۔ کیسی اللہ کیسی محبت چاہیے؟ وہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کسی کا جمال دیکھ کر، کسی کا حسن دیکھ کر، جمال دیکھ کر۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تو لکھا نا کہ اللہ نے 100 حصے کیے اور 99 محبوب کو دیے، تو قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے جب جمال بنایا تو اس کو کوئی حصہ ہی نہیں کیا، سارا جمال اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اور جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا، دوستو توجہ رکھنا، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے، ہوش آ گیا۔ اصلی بولے میں بات اور سناؤں، جی بولو تو میں بات سناؤں۔ وہ بے ہوش تھے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھا تو ہوش آ گیا۔ بے ہوش تھے، ہاں بے ہوش تھے، جہاں پتھر دیکھتے خوبصورت جھک جاتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈی دیکھتے جھک جاتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسجود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ کعبے کا ننگا طواف کرتے، بے ہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے، بے ہوش تھے۔ پانی پہ جھگڑتے تو خون بہا دیتے، بے ہوش تھے۔ جانوروں کی لڑائیوں پہ جھگڑتے تو خون بہا دیتے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ لیکن اب ایسا ہوش آیا اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ رب کو کہنا پڑا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مستند وہی رستے مانے گئے جس سے ہو کر محمد کے دیوانے گئے۔ بے ہوش تھے لیکن اب ہوش آ گیا، بے ہوش تھے لیکن اب ہوش، اور ہوش ایسا آیا کہ جنگل کے درندوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں درندوں جنگل چھوڑ دو، محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ ہوش ایسا آیا، ایمان ایسا بنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسا بنا کہ حضرت سفینہ کو شیر اپنے کندھے پہ اٹھا لیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ایسا ایمان بنا۔ میرے لیے مثال اللہ نے وہ اس لیے یوں بنا دیا کہ صحرا آئے پار کر گئے، جنگل آئے پار کر گئے، بیابان آئے پار کر گئے، دریا آ گیا، گھوڑے کی لگامیں کھینچیں، ٹانگیں اٹھائیں، دریا میں رکھ دیں۔ اب ایسے ہوش میں آئے ہیں کہ انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا،
انہیں دریا بھی نہیں دبوتا، کشتیاں ساحل پہ اپنی لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، توجہ ہے؟ محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، سب سے زیادہ حسین آمنہ کا لال، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر، حرف بسنا خانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی نمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسگ ہے رفرف و جبریل، دوش پہ چادر ہے کہ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں، اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا، تو نہیں سکھائی تمیز من و یزداں، انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ ایک محبت کی وجہ حسن، حضور سے زیادہ حسین، محبت کی وجہ سیرت کردار، حضور سے زیادہ حسین کردار کسی کا نہیں، حضور سے اعلیٰ سیرت کسی کی نہیں۔ ایک محبت کی وجہ قربت، قریب ہونا، ایک محبت کی وجہ قربت، ایک محبت کی وجہ قربت، قریب ہونا۔ حضور کتنا قریب ہیں؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آج طلباء کی زیادہ تعداد ہے، جمعرات ہے۔ حضور کتنا قریب ہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کوئی مرنے کی نیت سے چھلانگ لگا دے دریا میں تو حرام ہے۔ میں جملہ بول رہا ہوں، اب آپ جسے سمجھ آئے وہ مسکرا دیجئے گا، کافی ہو جائے گا۔ کوئی مرنے کی نیت سے چھلانگ لگا دے دریا میں تو حرام ہے۔ حضور اتنا قریب ہیں، حضور ایسا حق رکھتے ہیں ہماری جانوں پر کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے چھلانگ لگائے تو حرام ہے، حضور حکم دیں تو واجب ہے۔ میں خود اپنی جان پہ وہ حق نہیں رکھتا جو میری جان پہ حضور حق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ میرے جملے سمجھ آ رہے ہیں کو نہیں آ رہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضور وہ حق رکھتے ہیں
محبت مصطفیٰ سب سے زیادہ حضور سے، یہ جب تک نہیں ہے وہ شخص مومن۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ حضور سے محبت، سب سے زیادہ حضور سے محبت۔ اللہ کرے یہ محبت ہمارے سینوں میں آ جائے، اور یہ آئے۔ اللہ کیسی محبت آپ کو مطلوب ہے؟ توجہ، حکم اللہ کا ہے نا محبت کر، حکم حضور کا ہے نا کہ مجھ سے محبت کر۔ اللہ کیسی محبت آپ جو آپ کو مطلوب ہے؟ چوم لوں؟ کیسی محبت جو آپ کو مطلوب ہے؟ کمکمے لگا دوں؟ کیسی محبت جو آپ کو مطلوب ہے؟ توجہ، میں کوئی انکار ہی نہیں کر رہا کسی بات کی، میرے لفظ سنیے گا۔ قرآن نہ ہو میں مجرم ہوں۔ قرآن محض چومنے کے لیے نہیں آیا، عقائد بنانے کے لیے آیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اللہ کیسی محبت جو آپ کو مطلوب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، قل کہہ دو میرے محبوب، سنا دو میرے محبوب، بتلا دو میرے محبوب۔ اللہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں رب سے محبت ہے انہیں بتلا دو۔ اللہ کیا بتلاؤں؟ فاتبعونی، آؤ میرے قدموں میں۔ کس لیے آؤ؟ کس لیے؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ میں فاتبعونی کا معنی علماء کرام، مجھے بار بار نہ کہنا پڑے، میں خوب 14 سال ہو گئے مجھے سٹیج پہ، یونیفارم دیکھ کے آج کل بندہ بتا سکتا ہے یہ بندہ کس محکمے کا ہے۔ مجھ سے کوئی بات بھولی بھی نہیں کہ میں کس کو میں کیا سنا رہا ہوں۔ مجھے دکھ ہوگا اگر ہضم کر گئے میرا جملہ۔ فاتبعونی کا معنی میں اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ تورات آسمان سے آئی، آسمان سے آئی نا، انجیل، زبور، 115 صحیفے نازل ہوئے آسمان سے انسانیت کی جانب۔ کس کی جانب؟ انسانیت کی جانب۔ موسیٰ کوہ طور پہ آؤ، تورات دوں گا۔ عیسیٰ اپنے معبد خانے میں جاؤ، انجیل دوں گا۔ داؤد اپنے عبادت خانے میں جاؤ، زبور عطا کروں گا۔ 115 صحیفے نازل ہوئے، آسمان سے آئے، اللہ نے بھیجے انسانیت کی جانب۔ تورات قرآن کا درجہ نہیں رکھتی، انجیل قرآن کا درجہ نہیں رکھتی، زبور قرآن کا درجہ نہیں رکھتے، ہیں سارے اللہ کے حکم۔ توجہ، فاتبعونی کا معنی کرنے چلوں بڑے سادہ سے لفظوں میں اور ایک جملے میں۔ فاتبعونی ہیں اللہ کے احکامات، آسمان سے آئے نسل انسانیت کی جانب، لیکن قرآن کا درجہ نہیں رکھتے۔ قرآن وہ ہے جو آیا تو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا۔ بیٹا سائیڈ پہ ہو جاؤ تھوڑا سا، مجھے کم از کم سمجھ تو ہے نا کہ میں کیا چیز بلوٹوتھ کر رہا ہوں۔ قرآن قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا، قرآن قلب مصطفیٰ سے ہے۔ یہ بھی حکم نہ اللہ کا، احکامات ہیں نا اس میں۔ کیا ہیں؟ احکامات ہیں، احکامات ہیں، اللہ کا حکم۔ تورات اللہ کا حکم، انجیل اللہ کا حکم، دیگر صحائف اللہ کے حکم، لیکن قرآن وہ ہے جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا۔ ان احکامات کے بدلے میں نیچے سے جانی ہے عبادت، نیچے سے جانی ہے عبادت۔ قرآن وہ جو قلب مصطفیٰ سے ہو کر آیا، اللہ اس عمل کو عبادت مانے گا جو ادائے مصطفیٰ سے ہو کر اوپر جائے گی۔
فتبعونی، اس لیے کہ تہذیب عبادت ہے سراپائے محمد، تسلیم کی خوشبو چمن آرائے محمد، تنظیم خدا ساز تمنائے محمد، منشا جو خدا کا وہی منشائے محمد، جس دل میں ہے اللہ وہی رہتے ہیں وہ بھی، کہتا ہے جو اللہ وہی کہتے ہیں وہ بھی، اللہ کی اطاعت ہے محمد کی اطاعت، قرآن کی دعوت ہے محمد کی اطاعت، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، ہے جتنا شعور اتنا ہی اس حد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ کو سمجھنا ہے محمد کو سمجھ لے، اللہ ہے کیا جس نے بتایا وہ محمد، قرآن سے پیغام جو لایا وہ محمد، آیات میں پیوست جو آیا وہ محمد، جس نے بشریت کو سجایا وہ محمد، وہ علم معظم وہ طبیعت وہ محمد، قرآن زبان ترہ گفتار محمد، قرآن عمل منزل کردار محمد، اخلاق ہماگیر کی وسعت ہے محمد، انسان سے انسان کی ملت ہے محمد، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہدار رہبر محمد، راکب بحر و بر محمد، نطق شیری اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حلعطا محمد، قہر ارتقا محمد، قہر انما محمد، سید الاسفیاء محمد، آفتاب خدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہا محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب کعبہ قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہربا محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، ہادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و حمی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد۔ صلی اللہ اصلیو اصلی پڑھ لو، صلی اللہ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، جان سے زیادہ پیارا محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، صلی اللہ اللہ اکبر، صلی اللہ اللہ کرے حضور کی محبت سینوں میں آ جائے۔ اوپر سے آیا قرآن، اللہ نے فرمایا میں حکم وہ قبول کروں گا جو صاحب قرآن سے ہو کر اوپر جائے گا۔ میں بیمار آدمی ہوں، تقریر میں کروں گا، سبحان اللہ آپ کہو، دو کام نہیں ہوتے مجھ سے۔ آپ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ قرآن کا ترجمہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا، حضرت لاہوری نے لکھا، حضرت عثمانی نے لکھا، حضرت تھانوی نے لکھا۔
مجھ ناچیز طالب علم سے پوچھو تو میں عرض کروں قرآن کا پہلا ترجمہ رب نے خود لکھا. بعض لوگ سوچ رہے ہیں اس پہ پتہ نہیں سبحان اللہ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. یہ جملہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ کی زبان سے لیا ہے. قرآن کا پہلا ترجمہ اللہ نے خود لکھا. آمنہ کے لال کی صورت میں، عبداللہ کے در یتیم کی صورت میں، صدیق کے یار کی صورت میں، بلال کے غمخوار کی صورت میں. اور میں اپنے ذوق میں یوں کہوں گا، توجہ ہے دوستو، ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے. بول 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 بول. ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے اور ایک وہ قرآن جو اماں عائشہ کے گھر میں ہے. یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ بھی سچا، وہ بھی سچا، یہ بھی حسین، وہ بھی حسین، یہ بھی رحمت، وہ بھی رحمت، یہ بھی لا ریب، وہ بھی لا ریب، یہ بھی بے عیب، وہ بھی بے عیب، یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے. فرق یہ اس کے پارے حسین، اس کے نظارے حسین. فرق یہ اس کی سطریں کالی، اس کی زلفیں کالی. فرق یہ ہدایت وہ ہادی، یہ واعظ وہ واعظ، یہ رحمت وہ رحمت للعالمین. فرق یہ نور وہ سراج منیر. فرق یہ لفظ وہ معنی، یہ متن وہ تشریح، یہ تشریح وہ تفسیر، یہ کنایہ وہ تعریف، یہ دعویٰ وہ دلیل، یہ قندیل وہ تنویر، یہ خاموش وہ بولتا ہوا، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا، یہ کتابوں کا سردار، وہ نبیوں کا سردار. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے. میں جملہ عرض کروں جی، جو نہ بولا وہ ہوگا. جو اسے پڑھے قاری بنے. اب آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوں گے ممبر پہ بیٹھ کے، وہ پتہ نہیں کیا کہہ دیا. وہ کا مطلب وہ لینا جو میرے دل میں ہے. تجھے کیا پتا میں نے تجھے کیا کہا ہے؟ توجہ ہے دوست. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. مزہ تب ہے میں جملہ ادھر بولوں آپ ادھر پہنچے. جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ، وہ قرآن 2 سچوں میں محفوظ. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ، وہ قرآن 2 سچوں میں محفوظ. یہ قرآن 2 گتوں میں محفوظ، وہ قرآن 2 سچوں میں محفوظ. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں. جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے پارے دکھائی دیتے ہیں. اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا، اس قرآن نے بھی اپنا تعارف کرایا. اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے، اس قرآن نے اپنا تعارف کرایا یاروں سے. اس نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے. اس نے ان سے گھبرائیے نہیں، ہمارے حصے میں یہی ہیں. اس نے تعارف کرایا پاروں سے، اس نے تعارف کرایا یاروں سے. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں. جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ فرقان، سورہ نور، سورہ قصص، سورہ انفال، سورہ توبہ. اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے صورتیں دکھائی دیتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ، وہاں بھی تجھے صورتیں دکھائی دیں.
اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو جو صورتیں ہیں نا ان کے موضوع ہیں. جمعرات ہوئے مولویاں دا مجمع چوکھا ہوئے تو پھر سبحان اللہ نہ آئے. اے ہو جی گل تو پھر سبحان اللہ نہ آئے. ان کے موضوع ہیں. تفسیر مظہری اٹھائیے, معارف القرآن اٹھائیے, ہر مفسر نے ہر صورت کا موضوع لکھا ہے. سورہ بقرہ یہودیت کا رد ہے, سورہ آل عمران عیسائیت کا رد ہے, سورہ نساء عورتوں کے مسائل بتاتی ہے, سورہ فرقان حق و باطل میں فرق کرتی ہے, سورہ قصص تاریخ کا علم دیتی ہے, سورہ نور روشنی کا پیغام دیتی ہے, سورہ انفال جہاد کا سبق دیتی ہے, سورہ صف تقویٰ کا درس دیتی ہے. اللہ ادھر صورتیں ہیں, اللہ فرماتے ہیں ادھر بھی صورتیں ہیں. اللہ ان صورتوں کے موضوع ہیں. اللہ فرماتے ہیں ادھر دیکھ ان صورتوں کے بھی موضوع ہیں. ادھر سورہ بقرہ ہے, یہودیت کا رد اس کا موضوع ہے. ادھر سورت عبداللہ بن سلام ہے, یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. ادھر سورہ آل عمران ہے, عیسائیت کا رد اس کا موضوع ہے. ادھر سورت سلمان فارسی ہے, عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے. ارے ادھر سورہ نساء ہے, ادھر سورت عائشہ ہے. ادھر سورہ نساء ہے, ادھر سورت عائشہ ہے. ادھر سورہ قصص ہے, تاریخ کا علم دیتی ہے. ادھر سورت ابو بکر ہے, تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے. ادھر سورہ فرقان ہے, حق و باطل میں فرق کرتی ہے. ادھر سورت فاروق اعظم ہے. ادھر سورہ نور ہے, ادھر ذی-النورین ہے. ادھر سورہ نور ہے, ادھر ذی-النورین ہے. ادھر سورہ صف ہے, تقویٰ کا درس دیتی ہے. ادھر سورت علی ہے, ادھر سورہ انفال ہے, جہاد بتاتی ہے. ادھر سورت خالد بن ولید ہے. ادھر بھی صورتیں ادھر بھی صورتیں, ان کے بھی موضوع ان کے بھی موضوع. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے بچہ جب آئے مسجد میں, بچہ جب آئے مسجد میں قرآن اٹھائے, قاری صاحب کہیں گے قرآن رہنے دے, پہلے قاعدہ لے کر آ. قاری صاحب کیوں؟ قاری صاحب کہیں گے اس لیے کہ تجھے قرآن سمجھنا ہے. قرآن سمجھ تب آئے گا جب پہلے قاعدہ سمجھے گا. اچھا قاری صاحب میں قاعدہ کہیں سے بھی کھول لوں؟ قاری صاحب کہیں گے نہیں, کہیں سے نہیں. الف سے یا کی تختی پڑھ, الف سے یا کی تختی پڑھ. قاری صاحب کیوں؟ قاری صاحب کہتے ہیں اس لیے کہ تجھے قرآن سمجھنا ہے. قرآن سمجھ تب آئے گا جب الف سے یا سمجھے گا. اللہ تیرا محبوب بھی تو قرآن ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھنا ہے, الف سے یا سمجھ, میرے محمد کو سمجھنا ہے. ابو بکر کی الف سے علی کی یا کی خلافت پڑھ. اس نے اپنا تعارف کرایا پاروں سے, اس نے اپنا تعارف کرایا, بول دو میں بس کرنے لگا, اس نے اپنا تعارف کرایا. اچھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ قافیہ ملاتا رہتا ہے, ردیف جوڑتا رہتا ہے, ادھر پاروں کہہ دیا ادھر یاروں کہہ دیا. ہو سکتا ہے نا بات آ جائے ذہن میں, قافیہ ملاتا رہتا ہے, ردیف جوڑتا رہتا ہے, لفظ ملاتا رہتا ہے, ادھر پاروں کہہ دیا ادھر یاروں کہہ دیا. اب توجہ رکھنا, قرآن میں ایک دعویٰ کرتے ہیں الہکم الہ واحد, الہکم الہ واحد. الوہیت کا دعویٰ, ربوبیت کا دعویٰ. میں اکیلا الہ, میں اکیلا معبود, میں اکیلا مسجود, میں اکیلا حاجت روا, میں اکیلا مشکل کشا, میں اکیلا داتا. الہکم الہ واحد, یہ دعویٰ. وہ دعویٰ ہی کیا جس کی دلیل نہ ہو. اللہ دلیل کیا ہے آپ کے دعوے کی؟ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر. زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا. واختلاف اللیل والنہار, دن کے آنے رات کے جانے, رات کے آنے دن کے جانے کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا. والفلک التی تجری فی البحر, پانی کو دیکھو, اتنا لطیف ہے, اتنا لطیف ہے کہ سمندر میں دریا میں کھڑے ہو کر جو مٹھی میں لینا چاہیں آپ کی مٹھی میں نہیں آئے گا, اتنا لطیف ہے. لیکن اس کی لطافت کو میں نے قدرت کیسی دے دی کہ بڑے بڑے بحری جہاز کھڑے ہو گئے, زمین کو ٹکا دیا. ہے لطیف,
لیکن قدرت میں نے ایسی بخش دی، یہ دیکھو میں سمجھ آؤں گا۔ دوسرا دعویٰ محمد الرسول اللہ، اللہ دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر زمین و آسمان کو دیکھو میں سمجھ آؤں گا، میرے محمد کے یاروں کو دیکھو محبوب کی رسالت سمجھ آئے۔ اچھا آپ کی اسی خاموشی کے حوالے ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، اسی میں سے ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ زمین و آسمان کے نظام کو دلیل بنایا الوہیت پر، زمین و آسمان کے، سورج کے، چاند کے، ستاروں کے، پانی کے نظام کو دلیل بنایا اپنی الوہیت پر۔ جسے سمجھ آئے اور میرا جملہ جسے فائدہ دے صرف وہ بولیے گا، تاکہ مجھے پتہ چلے میں جو جہاں آیا اس کا فائدہ کسے ہوا، صرف وہ بولیے گا، سارے نہ بولنا، خدا را نہ بولنا، میں مسجد میں کہہ رہا ہوں، سارے نہ بولنا۔ زمین و آسمان کو دلیل بنایا الوہیت پر، صحابہ کو دلیل بنایا محبوب کی رسالت پر۔ اگر زمین و آسمان کے نظام نے رب کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا۔ ہائے ہائے جزاک اللہ۔ اگر زمین و آسمان کے نظام نے اس کی بغاوت کرنا ہوتی، اللہ اپنی الوہیت کی دلیل 14 فروری 2019 جس منٹ پہ سورج غروب ہوا، وقت نوٹ کر لو، اگلے برس 14 فروری سورج کو کہو 1 منٹ پہلے غروب ہو کے دکھا۔ صبح جس وقت طلوع ہوگا وقت نوٹ کر لو، سورج کو کہو اگلے برس اس 15 فروری کو 1 منٹ پہلے طلوع ہو کے دکھا۔ ایک 100,000 ہو تو 1 لاکھ بنتا ہے، 100 لاکھ ہو تو 1 کروڑ بنتا ہے، 100 کروڑ ہو تو 1 ارب بنتا ہے، 100 ارب ہو تو 1 خرب بنتا ہے۔ 500 ارب سال ہو گئے سورج کو چلتے ہوئے، 600 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ 1 منٹ پہلے کہو غروب ہو کے دکھا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر۔ جہاں اس نے منزلیں متعین کر دی ہیں چاند کی، سورج کی، وہ وہیں پہ ہیں۔ یوں ہی تو نہیں آپ کے علماء نے نقشہ لگایا ہوتا، دائمی نقشہ۔ میں نے ابتدا میں کہا لفظ بولتے ہو ان پہ غور بھی کیا کرو۔ دائمی نقشہ ہر مسجد میں لگا ہوتا ہے، دائمی نقشہ۔ اگلے برس بھی یہی ہوگا، اگلے برس بھی اسی منٹ پہ ظہر ہوگی، اثر ہوگی۔ اگر زمین و آسمان کے نظام نے بغاوت کرنا ہوتی، میرے جملے یاد کر لو، کوئی بھی ملک میں فرقہ واریت پھیلانے والا آپ کو داؤ نہیں لگا سکے گا، آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اگر زمین و آسمان کے نظام نے بغاوت کرنا ہوتی، اللہ الوہیت کی دلیل نہ بناتا۔ اگر صحابہ نے حضور کے بعد گمراہ ہو جانا ہوتا، اللہ محبوب کی رسالت کی دلیل نہ بناتا۔ اور میں نے خدارا ان تماشا بنانے والوں سے بچیے، فرقہ واریت کو ہوا دینے والوں سے بچیے،
میں نے آپ کے سامنے حضور کا فرمان سنایا. حضور فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. ہر جمعے میں خطیب سے سنتے ہو اللہ اللہ فی اصحابی، میں اپنے ذوق میں معنی کرنے جا رہا ہوں. حضور فرما رہے ہیں او لوگو تانوں رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم. آئے آئے کیا میٹھے جملے ہیں حضور کے، کیا میٹھے جملے. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو صحابہ سے محبت کر رہا ہے نا وہ صحابہ سے نہیں کر رہا، حضور فرماتے ہیں مجھ سے کر رہا ہے. اور جو صحابہ سے نفرت کر رہا ہے نا، بغض رکھتا ہے، وہ صحابہ سے نہیں کر رہا، حضور فرماتے ہیں مجھ سے کر رہا ہے. مجھ تک اس کی پہنچنے کی ہمت نہیں تو اپنا غصہ ادھر نکال لیتا ہے میرا باغی ہے، مجھ سے بغض رکھنے والا. اور جو صحابہ سے محبت کر رہا ہے نا وہ مجھ سے کر رہا ہے. اب سب سے محبت اگر حضور سے ہے تو صحابہ سے محبت کر. اولے اولے بول دے ہو، ڈر گئے ہو. صحابہ سے محبت کر. اور لو جی کیا یاد رکھو گے کس سخی سے پالا پڑا تھا. میں اس میں سے ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، بس غوطے لگانے کی عادت ہے. حضرت توجہ، آپ کی شفقت کا طالب. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی من بعدی. حضور فرماتے ہیں میرے بعد، میرے کیوں؟ اس لیے کہ جب تک میں ہوں، آئے ہائے، جب تک میں ہوں کوئی کر کے تو دکھائے. یا رسول اللہ کوئی کرے گا آپ بولیں گے؟ آقا فرماتے ہیں میں نہیں بولوں گا، اس لیے کہ وہی میں ہوں، وہی کا سلسلہ جاری ہے. جس نے چنا ہے وہی بولے. جس نے چنا ہے، جس نے ان کا انتخاب کیا ہے، میری کابینہ جس نے بنائی ہے، میری یہ ٹیم جس نے بنائی ہے، میری جماعت کی رکنیت جس نے کی ہے وہی بولے گا. اور یاد رکھیے آپ کو آپ پہ کلیہ دے رہا ہوں، آپ کے حوالے کلیہ کر رہا ہوں، اسی پہ پرکھیے گا. آپ صحابہ کو جو کہو، توجہ ہے دوستو، میں قرآن کا طالب علم ہوں اور قرآن ہی سے بات کر رہا ہوں. آپ صحابہ کو جو کہو، ایک کلیہ اپنا لیجئے، صحابہ کو جو کہو، آپ صحابہ کو جو کہو، قرآن وہی آپ کو کہے گا. جو کہو، جو کہو آپ کی مرضی، قرآن وہی آپ کو کہے گا. اصحابی کا نجوم، تارے ہیں صحابہ. تارے کہاں؟ ادھر ہوتے ہیں جی. تو اوپر جو پھینکو وہی آئے گا، اوپر جو پھینکو وہی آئے گا. پھول پھینکو پھول آئے گا، تھوک پھینکو تھوک آئے گا، پتھر پھینکو پتھر آئے گا. جب حضور تھے وہی کا سلسلہ جاری تھا، پھینکنے والوں نے پھینکا. کما آمن السفہاء. پاگل ہیں یا پاگل؟ صحابہ پاگل ہیں. کہنے والوں نے کہا کما آمن السفہاء. اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء. انہوں نے کہا صحابہ فسادی. اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون. صحابہ کو فسادی کہنے والا فسادی. جو کہو قرآن وہ ہی کہے گا. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا کون کیا کہتا ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ مومن، قرآن کہتا ہے کہنے والا مومن.
میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، احسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے وکیل صحابہ۔ اب آگے چلے گی بات، توجہ ہے کہ نہیں ہے توجہ؟ لیکن وہ آپ بس میں سفر کر رہے ہو نا، تو اچانک سے ایک بندہ آ جائے گا، آ کے کہے گا السلام علیکم، کچھ بندے کہیں گے وعلیکم السلام، کچھ نہیں کہیں گے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے سلام کا جواب اکا دکا ہی کوئی دے گا، اور اس نے وہ پکایا ہوتا ہے لفظ، بھائی سلام کا جواب دینا واجب ہے، ضروری ہے، آپ کا اخلاقی فرض بنتا تھا، بھائی دیکھیے گا کوئی بچہ کھڑکی سے باہر ہاتھ نہ نکالے، کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، اللہ آپ کو خیریت سے منزل مقصود پہ پہنچے۔ بندہ سمجھتا ہے کوئی بڑا با اخلاق آدمی بس میں سوار ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے تھیلے سے پھکی کی ڈبی نکالے گا، آپ کے معدے کی اصلاح کے لیے، ضعف جگر نہیں ہونے دے گی، کھٹی میٹھی ڈکاریں نہیں آئیں گی، متلی نہیں ہوگی، کہہ نہیں آئے گی، اور ہر امیر غریب تک پہنچانے کے لیے قیمت صرف 10 روپے۔ اس میں چیزیں میں نے 41 ڈالی ہیں اور وہاں سے اٹھائی ہیں، قیمت صرف 10 روپے۔ بیچنی اپنی پھکی اور اس پہ لیبل لگایا اخلاقیات کا، بیچنی اپنی پھکی، بیچنا اپنا چورن اور اس پہ لیبل لگایا اخلاقیات کا، ملک میں کرانا فساد، فرقہ واریت کو دینا ہوا، قوم کو مختلف طبقوں میں بانٹنا، قوم کو لڑانا اداروں سے، اور کبھی لیبل لگایا حب رسول کا، کبھی لیبل لگایا حب اہل بیت کا، اور قوم کو بانٹ کے رکھ دیا۔ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند کے فرزندان، رب کی توحید کا پرچار، ختم نبوت کا پرچار، ناموس رسالت کا پرچار، عظمت اہل بیت کا پرچار، عظمت ناموس صحابہ کا پرچار کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اسلام بھی یاد رکھیے ہمارا ہے، وطن بھی ہمارا ہے۔ اسلام پہ آ جائے تب بھی آگے ہوں گے، وطن پہ آ جائے تب بھی آگے ہوں گے۔ یہ جملہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جہاں اور بہت سارے فسادات ہیں ملک میں، وہاں ایک طبقہ یہ بھی ہے، دیکھا صحابہ 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 حضور کے گھرانے سے نہیں پیار کرتے۔ کسی بھی ایسے فتنہ پرور کی بات میں آنے سے پہلے اتنی بات قاضی کی ذہن میں رکھیے گا، صحابہ در والے ہیں۔ در سمجھتے ہو؟ دروازہ۔ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ یاد رکھیے جو در والوں کا نوکر ہو وہ گھر والوں کا باغی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو در والوں کا غلام ہو وہ گھر والوں کا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مت پھیلاؤ ملک میں فساد، مت قوم کو فرقہ واریت کی ہوا میں جھونکو، مت تباہ کرو۔ یاد رکھیے جو صحابہ حضور کے قدموں سے لگے ہیں، جو حضور کے قدموں سے لگا ہے، اسے ہم نے اپنا امام مانا ہے، اس کے لیے جان دیتے ہیں، اور کیا کہنے ان کے جو آقا کے کندھے پر آ گئے ہیں۔ صحابہ بھی معیار حق، اہل بیت بھی معیار حق، اور اللہ رب العزت نے معیار ایمان کا معیار اور کسوٹی صحابہ اور اہل بیت کو بنایا ہے۔ تجھے تاریخ میں گند نظر آتا ہے نا، وہ اس لیے کہ تاریخ ہے ہی گندی۔ چپ کر گئے ہو؟ ایک ہوتی ہے گندی مکھی، ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی۔ معاشرے میں گند بھی ہے، پھل بھی ہے،
गंध भी है, फल भी है, कचरे वाली जगह भी हैं, फ्रूट वाली जगह भी हैं। मक्खी, दोनों मक्खी है, मक्खियां हैं दोनों। शहद की मक्खी उड़ के कचरे को क्रॉस करके फल पे जाके बैठती है, गंदी मक्खी फल को क्रॉस करके कचरे पे जाके बैठती है। तारीख कचरा है, कुरान फल है। सहाबा को ढूंढना है तो शहद की मक्खी बन, गंदी मक्खी न बन। और याद रखिए, जिस तराजू पर लकड़ियां तोली जाती हों वहां हीरे नहीं तोला करते। जिस तराजू पे पत्थर तोले जाते हो, जिस तराजू पे ट्रक तोले जाते हो, कांटे का बोर्ड लगा होता है, वहां सोना चांदी नहीं तोला करते। सहाबा को तोलना है, देखना है, अहले बैत को देखना है तो तारीख के तराजू में न तोल, अल्लाह के कुरान में तोल या आका के फरमान में तोल। क्यों फिरकावारियत को हवा देता है? मैंने अर्ज किया अल्लाह करे हुजूर की मोहब्बत सीनों में आ जाए। मैंने बहुत लंबी गुफ्तगू की, मैं इसकी माजरत चाहता हूँ, आपकी समा खराशी का बाइस बना। मोहब्बत है ना हुजूर से? कलाम सुनते रहते हो, पहले भी बाद में भी सुनते रहोगे बहुत सारे। और ये जितनी फरमाइशें थी अहमद भाई की, ये इंशाअल्लाह फिर कभी सही, आखिर फिर भी तो आना है ना। मैंने हुजूर से मोहब्बत है जी। कैसी? मस्जिद में आए हैं तो मोहब्बत, और जब दुकान पे जाके बैठोगे जब घर में जाओगे तब जी। हाय 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 हाय। मस्जिद में मोहब्बत और मस्जिद से बाहर। मैं जवानों, मैं दर्द दिल रखने चला हूं और मुझे पता है मैं इस तरह की जब गुफ्तगू शुरू करूंगा ना, वो आपको कोई अच्छी नहीं लगेगी। उसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, उसके लिए मेरे को नारे नहीं लगेंगे, लेकिन मैं वो अपने नाम-ए अमाल के लिए बोलने चला हूँ। जिस तरह उलमा से आप सुनते हैं ना कि उलमा आपको बताते हैं रब ने पूछना है, मैंने दौलत दी थी कहाँ खर्च की, मैंने जवानी दी थी कहाँ गुजारी, मैंने हुस्न दिया था कैसे संभाला। मैं ये समझता हूँ रब ने मुझसे पूछना है, मैंने तुझे एक मसनद दी थी, लोग तुझे सुनने के लिए आते थे, सिर्फ वाह वाह कराई। अब तवज्जो से मेरी जुमला सुनिए। हुजूर से मोहब्बत है? बोलो, है मोहब्बत? हुजूर ने फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं जो सबसे ज्यादा मेरे साथ मोहब्बत नहीं रखता। फरमाया तू अपने बाप का एहतराम करता है ना? करता है ना? वारिस है तेरा, वारिस है ना तेरा। क्यों? वो तेरे लिए बहुत कुछ करता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, नौकरी करता है, तेरे लिए रातों को जागता है, उठता है, कहीं कभी किसी शहर में, कभी किधर माल लेकर दुकान पे आके डालता है, बेचता है, झूठ भी बोलता है, तुझे पता है, सब कुछ करता है तेरी लिए, इसलिए तू उससे मोहब्बत करता है। ये बाप तेरा वारिस है इन सांसों तक, इन सांसों तक। हुजूर वारिस हैं जन्नत तक। मैं बीमार था, इसके बावजूद जब मैंने यहाँ आना था ना तो मैंने तैयारी की, कपड़े लिए, ज़ादेरा लिया, गाड़ी ली कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ये पहुँचना गैर यकीनी था, गैर यकीनी था। हो सकता है ज़िंदगी वफा न करती, हालात वफा न करते। इसी जुमले के ज़ुमरे में अपने अपनी मसरूफियत सोचिएगा। हो सकता है ज़िंदगी वफा न करती, सेहत वफा न करती, हालात वफा न करते, यहाँ से कॉल चली जाती, प्रोग्राम किसी वजह से कैंसिल हो गया है, बारिश का सिलसिला न थमता, गैर यकीनी था। मैं फिर भी बड़े यकीन से तैयारी करके आया। ठीक है, ये गैर यकीनी था। हुजूर का सामना होने वाला है वो यकीनी है। होने वाला या नहीं होने वाला? हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, देखी जाएगी।
بڑا جگرا ہوتا ہے اس جوان کا جسے کہا جائے نا یار نماز پڑھ لیں، ہم بھی پڑھنے لگیں، میرے کپڑے پلید ہیں۔ ارے جانور میں اور انسان میں فرق ہی پاکی نہ پاکی کا ہے، تو کیسے اپنے آپ کو ٹھٹائی سے کہہ دیتا ہے میرے کپڑے پلید ہیں؟ علماء میرے دائیں بائیں موجود ہیں اور مجمع میں بھی کافی علماء ہیں۔ قرآن مجید میں نماز سے متعلق عذاب کی جتنی آیات ہیں، نماز سے متعلق عذاب کی جتنی آیات ہیں، وہ ساری نماز چھوڑنے والے کے لیے نہیں ہیں، نماز میں سستی کرنے والے کے لیے۔ چھوڑنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ مسلمانوں کے پاس، صحابہ اکرام کے پاس نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رحمت بن کر آئے، حضور رحمت ہے نا، حضور سے بڑے اخلاق کسی کے ہیں؟ حضور رحمت ہیں۔ اور حضور کا فرمان ہے اور میرا اس پر ایمان ہے، آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، تارے تباہ ہو سکتے ہیں، آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں جہنم میں جو آگ ہے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جسے اللہ نے اونٹ کی گردن کی شکل دی ہے، وہ بے نمازی کے لیے ہے، جیسے پل صراط سے بے نمازی گزرے گا اسے اختیار ہوگا کہ وہ اسے پہچان کر وہاں سے پکڑ کر لے آئے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، میں نقل کر رہا ہوں، میں صرف سنا رہا ہوں۔ آج عہد کریں کہ نماز ادا کریں، ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانک کے پھر عہد کر لیجئے۔ میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا اتنے بندے کھڑے ہو جائیں، اتنے بندے وہ والے وعدہ کریں جو پہلے نہیں پڑھتے تھے۔ میرے سمیت، میں آپ کے سمیت آپ کے سامنے ہم سبھی عہد کریں آج کی اس مجلس کی برکت سے سجانے والوں کا بھی بھلا ہو، آنے والوں کا بھی بھلا ہو، میرا بھی اس میں بھلا ہو۔ آج عہد کریں، اپنے سینے میں ایک دفعہ نگاہ دوڑا لیں، ہمت کر سکتا ہوں میں یا نہیں کر سکتا، مجھے حضور سے محبت ہے یا نہیں، اپنے آپ سے محبت ہے یا نہیں، میں حضور کے سامنے پیش ہونے والا ہوں یا نہیں۔ یہ عہد اس دیکھنے کے بعد پھر اب عہد کریں، جتنے کر سکتے ہیں وہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ عہد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایک سینے میں دو چیزیں نہیں آ سکتی۔ ہائے ہائے کیا کہنے، حضور فرماتے ہیں ایک سینے میں دو چیزیں نہیں آ سکتی۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ کہے اس مکان کو بنا، اس مسجد کی بلڈنگ کو بنانے والا کہے اس میں 1000 بندہ آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا، آپ کیسے کہو گے اس میں 10,000 آ سکتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک سینے میں دو چیزیں۔ یا رسول اللہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں جھوٹ آئے گا ایمان نکل جائے گا، ایمان آئے گا جھوٹ نکل جائے گا۔ اب سوچ لو سینے میں کیا رکھنا ہے جی؟ آپ علماء سے سنتے ہیں نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء میری باتیں سن رہے ہو کوئی سن رہے ہو؟ میں نے تبلیغی بھائیوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آخر میں تشکیل کر کے جاؤں گا، یہ تشکیل ہی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء نماز کس سے روکتی ہے؟ اور برے کاموں سے۔ ہاں، بے حیائی برا کام نہیں اور برا کام بے حیائی نہیں، تو یہ کیا ہوا؟ میرا جملہ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ میں نے عرض کیا نا غوطے لگانے کی عادت۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ جو بے حیائی ہے وہ برا کام نہیں اور جو برا کام ہے وہ بے حیائی نہیں، تو یہ علیحدہ علیحدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، جس چیز کو چھپانے کا حکم ہے اسے ظاہر کر تو اسے فحش کہتے ہیں، جس چیز کو چھپانے کا حکم ہے اسے ظاہر کر تو اسے فحش کہتے ہیں، فحاشی بے حیائی۔ جسے چھپانے کا حکم ہے اسے ظاہر کریں تو بے حیائی ہے، جسے ظاہر کرنے کا حکم ہے اسے چھپائیں تو منکر ہے۔
یہ جھوٹ کے زمرے میں بات آتی ہے. جو اندر ہے تیرے اسے باہر کر، منافق نہ بن. نماز فحاشی سے بھی روکتی ہے، اور تیرے اندر جو چھپ چھپ کر تو گناہ کرتا ہے اس سے بھی روکتی ہے. چوری کرتا ہے اس سے روکتی ہے، غیبت کرتا ہے اس سے روکتی ہے، جھوٹ بولتا ہے اس سے روکتی ہے، دھوکہ بازی کرتا ہے گاہک کے ساتھ اس سے روکتی ہے، دھوکہ دیتا ہے دکاندار کو اس سے روکتی ہے، دھوکہ دیتا ہے رشتہ داروں کو اس سے روکتی ہے. آقا کو بتایا گیا یا رسول اللہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے، برے کام بھی کرتا ہے، بے حیا بھی ہے. آقا فرماتے ہیں اسے نماز پڑھنے دو. یوں سمجھو یہ دوائی ہے، جتنی جتنی دوائی لیتا رہے گا، جتنا مرض گہرا ہوگا اتنی دیر لگے گی، آخر میں پاک ہو جائے گا. عہد ہو گیا، سچ کا بھی ہو گیا. ہائے وقت میں زیادہ لیر لگ رہا ہے میرا، اور جلدی میں شاید آپ ہوں. میں ابھی پچھلے دنوں، یہ چند دن ہوئے، میں شمالی علاقہ جات میں تھا. وہاں مجھے جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، میں نے ایک شخص دیکھے، صاحب دیکھے، تو ان کی داڑھی بہت لمبی تھی. تو میں نے ان سے سوال کیا آپ کی طرح، جس طرح آپ سوال کرتے ہیں، کہ آپ کا کسی مخصوص تنظیم سے تعلق ہے؟ جیسے میں نے ابتدا میں کہا یونیفارم دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے بندہ کس میں ہے. کسی مخصوص طبقے سے آپ کا تعلق ہے؟ داڑھی لمبی. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو کلین شیو تھا. مجھے ایک خواب آیا. وہ صاحب مجھے بتا رہے ہیں، کہتے مجھے ایک خواب آیا. نوجوانوں توجہ سے میری بات سننا. مجھے خواب آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر کا میدان ہے، قیامت ہے، نفس نفسی کا عالم ہے، چیخ و پکار ہے، ہر کوئی چیخ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، پریشان ہے، شدت کی گرمی ہے، حشر ہے. ایک جگہ پہ میں نے جھرمٹ دیکھا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا ادھر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس جھرمٹ میں ایک ہستی بیٹھی ہے جو جسے پرچی دیتے ہیں اس کا بیڑا پار ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جھرمٹ کو ہٹایا، لوگوں کو سائڈ پر کیا. میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور تشریف فرما، اور واقعتاً جو وہ جسے پرچی دیتے ہیں وہ اچھلتا کودتا خوشی سے چھلانگے لگاتا جا رہا ہے. تو جیسے میں قریب ہوا تو انہوں نے میری طرف نگاہ دوڑا کے کہا میرے پیچھے پیچھے آئے ہو، چہرہ دیکھا ہے اپنا؟ یہی جوانوں میں اگر آپ کے سامنے بات رکھوں کہ ہمارا جو پیشی ہونے والی ہے حضور کے سامنے، تو جس حالت میں ہم دفنائے جائیں گے اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے. تو حضور سے جب شفاعت کے لیے جائیں گے، جام کوثر لینے کے لیے جائیں گے، تو حضور نے اگر یہ کہہ دیا میرے پیچھے آیا ہے، چہرہ دیکھا ہے اپنا؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اغفرت کا وسع من ذنوبی ورحمت کر جا اندی من عملی. اللہم اجرنا من النار ربی انی مغلوب فانتصر. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو درگزر فرما. یا اللہ جو غلطیاں جان بوجھ کر کی ہیں، جو غلطیاں غلطی سے ہو گئیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت کی قلم پھیر دے. یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں. حق پرستوں کی گر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. اللہ ہمارا نامہ اعمال میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تیرے سامنے پیش کر سکیں. محض اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی غلطیوں کو درگزر فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما، بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنے پیارے رسول کا، والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا. اسلام اور پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو انہیں نیست و نابود بنا دے. عالم اسلام کو عالمی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
کی روز اقدس کی حاضری نصیب فرما، نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی اس وقت تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، جن کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، والدین، بہن بھائی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اس عزیز کے بارے میں کہا گیا اور دیگر جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ ہم سب روحانی جسمانی طور پر بیمار ہیں، یا اللہ ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ 3 مارچ کو اسلام آباد کنونشن سینٹر میں پاکستان علماء کونسل کے زیر اہتمام پیغام اسلام کانفرنس ہو رہی ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہاں سے رشیدی صاحب کی قیادت میں قافلہ جائے گا، احباب کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ اس میں ضرور شرکت کریں۔ یا الہ العالمین، اس کے علاوہ جتنے اور پروگرامات ہیں، جتنے دینی پروگرام، جتنی جماعتیں، جتنے ادارے، جتنی تنظیمیں، جتنی مساجد، جتنے افراد دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ہر ایک کی ہر کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہر ایک کی ہر کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما، سب کو اخلاص والی دولت سے مالا مال فرما۔ جتنے حضرات دور نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، یا اللہ انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین 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 آمین۔